الحمد لله الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته وعلى آله وصحبه هداة طريق الحق وحماته بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم أو كما قال عليه السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے زباں پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہوں باغباں جس کے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہوں باغباں جس کے پھر کیوں نہ گلستان مصطفیٰ میں بہار آئے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ہوتے ہو خفا کیوں پوچھ ذرا اغیاروں سے تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے انتہائی قابل قدر دوستوں ساتھیوں بھائیوں سٹیج کی رونق علماء کرام حافظ وقار اکرم صاحب نے بڑی محنت اور بڑے ذوق و شوق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے آج 25 نومبر کو گوندلانوالا کی اس جامع مسجد میں یہ محفل سجائی اللہ کریم یہاں ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے میں نے نصف گھنٹہ آپ سے ہم کلام ہونا ہے اور اس نصف گھنٹہ میں موضوع گفتگو جس پہ مجھے اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے عظمت صحابہ اب آپ حضرات اس مختصر وقت میں پوری توجہ میری گفتگو کی طرف رکھیں گے تاکہ میں تھوڑے وقت میں باتیں زیادہ کہہ سکوں سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں صحابہ
تو اس سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ جس وقت ہم کہتے ہیں جماعت صحابہ، یہ جس وقت ہم کہتے ہیں اصحاب رسول، اس سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ کنہیں صحابی کہا جاتا ہے؟ دوسری بات میں نے یہ واضح کرنی ہے کہ صحابہ کی عظمت، اس کے اہم موضوعات کیا ہیں؟ پہلی بات، صحابی کسے کہتے ہیں؟ لفظ صحابی لفظ صحبت سے ہے۔ صحبت کا معنی ہوتا ہے سنگت پا لینا، کسی کی محفل کے کچھ لمحے پا لینا، اسے صحبت کہتے ہیں۔ اور صحابی سے مراد ہر وہ فرد جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر تا وفات حالت ایمان پہ قائم دائم رہا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ مجھے اپنے سامعین میں اکثریت طلباء کی نظر آتی ہے، اس لیے میں طلباء کو یہ سبق دینا چاہ رہا ہوں، صحابی کی تعریف پھر دہرا رہا ہوں۔ ہر وہ فرد، اس میں مرد بھی آ گئے اور عورت بھی، ہر وہ فرد جس نے ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت جب کہا، سارے کافر نکل گئے، سارے منافق نکل گئے، نہ کافر صحابی ہے نہ منافق صحابی ہے۔ ہر وہ فرد جس نے ایمان کی حالت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، جب یہ لفظ کہا کہ ملاقات کی ہو تو اس سے وہ افراد بھی نکل گئے جو زمانہ نبوت میں ایمان تو لائے لیکن ملاقات نہیں کر سکے، جیسے حبشہ کا بادشاہ اصحمہ نجاشی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں ایمان تو لایا، آقا علیہ السلام نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور اسی کی پڑھی۔ بعد میں صحابہ نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، نہ معمول تھا۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا معمول نہیں تھا۔ سینکڑوں شہید ہوئے، ایک سے ایک بڑھ کے شہید ہوئے، صحابہ کی زندگی میں بھی، خلافت راشدہ کی زندگی میں بھی بڑے بڑی شہادتیں ہوئیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، ایک سے ایک بڑھ کے مقام و مرتبہ والا شہید، لیکن معمول نہیں تھا صحابہ کا کہ یوں غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جائے، لیکن اس نجاشی کی پڑھی۔ وہ صحابی کیوں نہیں؟ ایمان تو لے آیا دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن ملاقات نہیں کر سکا۔ ایسے ہی آپ نے ایک بہت بڑی شخصیت کا نام سنا ہوگا، آج ان کے نام سے لوگ اپنی نسبتیں قائم کرتے ہیں، یمن کے رہنے والے حضرت خواجہ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آئے لیکن صحابی نہیں کہلائے، اس لیے کہ ملاقات نہیں کر سکے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، صحابی ہر وہ فرد جس نے ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ جب میں نے یہ کہا کہ ملاقات کی ہو تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی، دیکھنا ضروری نہیں، اس لیے کہ اگر ایمان کی حالت میں دیکھنے کی قید لگائی جائے تو پھر وہ صحابہ صحابیت سے نکل گئے جو آنکھوں سے نابینا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہیں، ان کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ آنکھوں سے نابینا تھے، کچھ صحابیات نابینا تھیں، لیکن انہیں ہم صحابی کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے۔ تو صحابی ہر وہ فرد جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور پھر تا وفات حالت ایمان پہ قائم دائم بھی رہا ہو،
جب یہ جملہ کہا کہ تا وفات حالت ایمان پہ قائم دائم رہا ہو، تو کچھ وہ لوگ بھی خارج ہو گئے جو مرتد ہو گئے تھے، انہیں بھی صحابی نہیں کہا جاتا، نہ وہ صحابی ہیں۔ اور ملاقات مردوں کی ملاقات ہوتی ہے بالمشافہ، مردوں نے بالمشافہ آن کے ملاقات کی ہو، اور عورتوں کی ملاقات پردے میں ہوتی ہے۔ جن جن صحابیات نے دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایمان قبول کیا، پردے کے پیچھے رہ کے آقا علیہ السلام کی بات سنی، کلام سنی، یا آپ سے کوئی بات کی، آپ سے کوئی بات پوچھی، تو انہیں ایک صحابی کہا جاتا ہے۔ تو صحابی کی تعریف ذہن میں رہے۔ میں یہاں تھوڑی سی اور بھی وضاحت کرتا چلا جاؤں اپنے طلباء کے لیے، طلباء کو فائدہ زیادہ ہوگا اس گفتگو کا۔ حالت یہ جو کہا نا ملاقات کی ہو، ملاقات بھی حالت بیداری میں کی ہو، حالت بیداری میں کی ہو، کسی نے خواب میں نہیں۔ اگر کوئی یمن میں بیٹھا ہے، ایمان قبول کر لیا، نبی کے زمانہ میں قبول کر لیا، لیکن ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ اگر کہتا ہے خواب میں پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو وہ صحابی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں نہیں، حالت بیداری میں براہ راست ملاقات کی ہو۔ ایک اور لفظ کا اضافہ کر دوں جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے بھی نقل کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملاقات آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دنیاوی حیات طیبہ میں کی ہو۔ آقا علیہ السلام کے پردہ فرما لینے کے بعد اگر کسی کی ملاقات ہے تو وہ کرامت ہے، کیوں میرے آقا کا معجزہ ہے، لیکن وہ بندہ صحابی نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کبھی کبھار ملک کے مختلف حصوں میں کچھ لوگ یہ آواز اٹھا دیتے ہیں، جی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائی تو آپ تشریف لے آئے، میری ملاقات ہو گئی۔ کوئی کہتا ہے پیغمبر علیہ السلام کا جوتا مجھے مل گیا، کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے آئے، کوئی کہتا ہے خام میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، تو یہ صحابی نہیں ہے۔ اس لیے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے، ہر وہ فرد جس نے ایمان کی حالت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور پھر تاک وفات اس حالت ایمان پہ قائم دائم رہا ہو، وہ مرد ہو تب، عورت ہو تب، اچھا کتنے لمحے ملاقات کی ہو، 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا 4 دن یا 10 دن، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بھی کوئی پابندی نہیں، ایک لمحے کے لیے آیا، ایک مجلس اس کو پیغمبر علیہ السلام کی ملی، ایک محفل ملی، ایک درس کا حلقہ ملا اور ایمان قبول کر کے چلا گیا، تو وہ صحابی ہے، اس نے شرف صحابیت کو پا لیا، اعزاز صحابیت کو پا لیا۔ حتیٰ کہ پھر یہ بھی بحث اہل علم میں زیر بحث آئی کہ کس عمر میں آیا ہو، تو علماء کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے زندگی کے کسی بھی حصے میں آیا ہو، اگر کوئی آیا ہے لڑکپن میں ایمان قبول کیا تو وہ بھی صحابی ہے، اگر کوئی آیا جوانی کی عمر میں ایمان قبول کیا تو وہ بھی صحابی ہے، اگر کوئی آیا بڑھاپے میں ایمان قبول کیا تو وہ بھی صحابی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی گود میں آنکھ کھولی، آقا علیہ السلام نے اس کا نام رکھا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے اس کے منہ کے اندر لعاب ڈالا، اب وہ بچہ ہے، اس نے 1 سال 2 سال پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے دیکھے، لڑکپن میں دیکھے، تو وہ بھی صحابی ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آئے، اس وقت آئے جب وہ چھوٹے تھے، یعنی آنے والے چھوٹی عمر کے تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام سے وابستہ ہوئے 4 سال یا 5 سال عمر تھی، میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت حضرت علی کی عمر 10 سال تھی، حضرت انس
آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو عمر 10 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئے، عمر 1 دن تھی، 1 دن کی عمر میں پیدا ہی ہوئے تھے کہ ان کے والد اٹھا کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آئے۔ حضرت عمر بن سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عمر 6 سال تھی۔ حضرت امام حسن پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں آئے، آقا کی گود میں آنکھیں کھولی۔ حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، آقا علیہ السلام کی گود میں آنکھیں کھولی۔ آقا دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت امام حسن کی عمر 7 سال ہے اور حضرت امام حسین کی عمر 6 سال ہے۔ یہ سارے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، لڑکے ہی تھے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں بلوغت کے قریب تھا، بچپن میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، صحابی بن گئے۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عمر 10 سال تھی، 10 سال کی عمر میں صحابی بن گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عمر میں چھوٹے تھے، صحابی بن گئے۔ تو صحابی بننے کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی عمر کے لڑکپن میں آیا، نبوت آقا علیہ السلام کی محفل مجلس کو پا لیا، وہ بھی صحابی ہے۔ کوئی بھری جوانی میں آیا تو وہ بھی صحابی ہے، کوئی بڑھاپے میں آیا تو وہ بھی صحابی ہے۔ میں نے بہت سارے بچوں کا نام گنوا دیا، میں 2-4 نوجوانوں کے نام بھی گنوا دوں جو چمکتی جوانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں ایک نام نامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جوانی کے عالم میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک صحابی حضرت خالد بن ولید چمکتی جوانی میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک صحابی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل حالت جوانی میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، صحابی بنے۔ ایک اور صحابی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے جوان سال بیٹے، چمکتی جمکتی خوبصورت جوانی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بھری جوانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ساری جوانی پیغمبر پہ نچھاور کر دی، صحابی بنے۔ اب آپ کہیں گے مولانا بوڑھوں کا بھی ذرا نام لیجئے، کوئی بوڑھے بھی پیش کیجئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے اور صحابی بنے۔ میں بوڑھوں میں نام لینے لگا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو بوڑھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آقا کی خدمت میں آئے تو بوڑھے تھے۔ میں ایک اور بوڑھے کا نام لینے لگا ہوں جس کی عمر میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کتنی عمر ہوگی؟ کوئی کہیں گے 70 سال، نہیں اس سے بھی بڑی عمر کا بوڑھا، جی 80 سال، اس سے بھی بڑی عمر کا بوڑھا، 100 سال، نہیں اس سے بھی بڑی عمر کا بوڑھا، 125 سال، نہیں نثار صاحب اس سے بھی بڑی عمر کا بوڑھا، اور 200 سال مولانا شفیق صاحب اس سے بھی بڑی عمر کا بوڑھا۔ کتنی 250 سال عمر کا بوڑھا میرے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، صحابی رسول بنتا ہے۔ آقا اس کو فرماتے ہیں سلمان و منا، حضرت سلمان میرے گھر کا بندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، نام صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ پاک نے صحابیت کے لیے عمر کی قید بھی نہیں رکھی، جوان بھی آئے، بوڑھے بھی آئے اور بچے بھی آئے، مرد بھی آئے اور عورتیں بھی آئیں۔ اور آگے کھول دوں، اللہ پاک نے خاندانوں کی بھی قید نہیں رکھی، کس کس خاندان سے نکل کے آئے؟ خاندان بنی ہاشم سے آئے، وہ بھی صحابی ہیں، خاندان بنی امیہ سے آئے، وہ بھی صحابی ہیں۔
ٹائم میرے وقت سے کٹوتی ہوگا کہ ان کے وقت سے؟ یہ وقت کی کٹوتی کس کے ٹائم سے ہونی ہے؟ میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں آپ کو صحابہ کے عنوان پہ معلومات زیادہ دے کے جاؤں، اسی لیے میری رفتار بھی قدرے آج تیز ہے گفتگو کی، تاکہ میں اس کو اگر کوئی لکھنا چاہے تو یوں کہے کہ یہ تو 1.5 گھنٹے دی تقریر لگ دی ہے، جس کو لکھا جائے تو لکھائی میں وہ 1.5 گھنٹے کی آئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابیت کے حوالہ سے کہ خاندانوں کی بھی اللہ پاک نے قید نہیں لگائی، خاندان بنی ہاشم سے آئے تو وہ بھی صحابی بنے، خاندان بنی امیہ سے آئے تو وہ بھی صحابی بنے۔ میں اس لیے بنی امیہ پہ زور دے رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو خاندان بنی امیہ سے چڑ ہے، انہوں نے لکیر کھینچ دی، وہ کہتے ہیں بنی امیہ کے لوگوں کو ہم صحابی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ میرے آقا انہیں اپنا صحابی مان رہے ہیں، میرے آقا ان پہ اعتماد کر رہے ہیں، میرے آقا ان سے رشتہ داریاں کر رہے ہیں، میرے آقا ان کو عہدے دے رہے ہیں، آقا ان کو قریب بٹھا رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام انہیں صحابی بنا کے انہیں عہدے دے رہے، رشتہ داریاں بنا رہے۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ بنی امیہ سے جو تعلق رکھتے ہیں ہم ان صحابہ کی قدر نہیں کرتے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ خاندان بنی امیہ سے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خاندان بنی امیہ سے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ خاندان بنی امیہ سے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خاندان بنی امیہ سے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اور عرض کروں پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا نکاح پیغمبر علیہ السلام نے خاندان بنی امیہ میں کیا ہے۔ خاندان بنی امیہ سے آقا علیہ السلام رشتہ داریاں کر رہے ہیں، بیٹیاں ان کے گھروں میں بیا رہے ہیں، ان کے گھروں سے اپنے گھر میں لا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات، ان 11 ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ کا تعلق خاندان بنی امیہ سے ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی لخت جگر ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی حقیقی ہمشیرہ ہے۔ تو اس لیے صحابیت کے لیے اللہ نے خاندان کی بھی قید نہیں لگائی۔ یہ ایمان ہے، ایمان، ایمان کے لیے رب نے لکیر نہیں کھینچی، ان کو ملے گا ان کو نہیں ملے گا۔ آئے کوئی آئے تو صحیح، طلبگار ہو کے آئے، آئے تو کوئی صحیح مانگنے والا ہو کے آئے، آئے تو صحیح کوئی پیاسا بن کے آئے۔ بنی مخزوم سے آئے تب صحابی ہے، بنی نوفل سے آئے تب صحابی ہے، روم سے چل کے صہیب رومی آئے تب صحابی ہے، حبشہ سے چل کے حضرت بلال آئے تب صحابی ہے، ایران سے چل کے حضرت سلمان آئے تب صحابی ہیں، قبیلہ دوس سے چل کے حضرت فردوس دیلمی آئے، طفیل دوسی آئیں تب صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ آئیں تب صحابی ہیں۔ رب تعالی نے صحابیت کے لیے یہ قیدیں نہیں لگائیں، اس لیے کہ صحابی ہونا میرے نبی کی محنت ہے، میرے آقا کی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے یہ اللہ نے گلدستہ سجانا تھا۔ آج ہم مارکیٹ میں جائیں پھولوں کا گلدستہ لینے کے لیے، وہ ایک پھول جمع کر کے نہیں دے گا، گلدستہ میں اگر 30 پھول ہیں وہ 30 کی 30 کلیاں گلاب کی نہیں رکھے گا، کوئی گلاب کی ہوں گی، کوئی چمبیلی کی ہوں گی، کوئی اس میں موتیا ہوگا، کوئی گٹا ہوگا۔ رب تعالی نے دنیا کے اندر سے خوش قسمت نصیبے والے پاکیزہ دلوں کو چن کے گلدستہ تیار کیا، اس گلدستہ میں سارے خاندانوں کے لوگ جمع ہوئے تو وہ صحابی رسول بنے۔ یہ تھی صحابی کی تعریف کہ کوئی پوچھ لے صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں۔ اور اب آگے چلیے، صحابہ عظیم ہیں، صحابہ عظیم ہیں، بہت عظیم ہیں، بہت
اختصاص رکھنے لگا ہوں. یہ 4 بجے میرے طلباء تب متوجہ رہے. پہلی وجہ صحابہ عظیم ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو براہ راست پیغمبر علیہ السلام کی صحبت حاصل ہوئی ہے. براہ راست دین انہوں نے آقا علیہ السلام سے سیکھا ہے. آج آپ کہیں گے ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں، امامت کرانے والے قاری سعید صاحب تھے. آج ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں، امامت کرانے والا امام کعبہ تھا. آج ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں، امامت کرانے والا مسجد نبوی کا امام تھا. مسجد نبوی کا امام آج کا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو ہم عظمت مانتے ہیں. صحابہ وہ ہیں کس کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے ہو. جواب ملتا ہے محمد الرسول اللہ. ابھی درس کس کا سن کے آئے ہو. آج لوگ کہتے ہیں مولانا رسول ندوی کا درس سن کے آئے، قاری عبدالحنان صدیقی کا درس سن کے آئے، آج فلاں کا سن کے آئے، فلاں کا. صحابہ اٹھ کے جا رہے ہیں، کس کا درس سن کے آئے ہو. پیغمبر علیہ السلام کا. صحابہ کس کی مجلس سے آ رہے ہو. نبی کی مجلس سے آ رہے ہیں. صحابہ وہ ہیں اور حضور سے سیکھ آئے ہو، براہ راست نبی سے سیکھ کے آئے ہیں. طہارت کس سے سیکھ کے آئے ہو. نبی سے سیکھ کے آئے ہیں. حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تمہارا امیر الحج کون ہوگا. تم حج کس کے ساتھ کرنے جاؤ گے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں بزرگ جا رہا ہے، قافلے کی شکل میں اس کے ساتھ مل کے حج کرنے چلتے ہیں. 10-20 ہزار زیادہ بھی لگ گیا تو کوئی فرق نہیں ہے. آج کا مرید کہتا ہے میں اپنے پیر کے ساتھ حج کرنے جا رہا ہوں. آج کا شاگرد کہتا ہے اپنے استاذ کے ساتھ حج کرنے جا رہا ہوں. آج کا کارکن کہتا ہے میں اپنے لیڈر کے ساتھ حج کرنے جا رہا ہوں. صحابہ وہ ہیں جن سے پوچھا جائے گا اے حج کس کے ساتھ کیا ہے، جواب آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام وہ ہیں جن کی عظمت کی پہلی بنیاد براہ راست انہوں نے صحبت نبوت کو پا کے پورے کا پورا دین براہ راست بغیر کسی واسطہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے. میں حدیث کا طالب علم ہوں، یہاں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوں گے. لوگ کہیں گے مولانا میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں آمین آہستہ کہوں یا اونچی کہوں، میرے پاس دلیل حدیث سے ہے. یار کہاں سے لی ہے؟ بخاری شریف سے لی ہے. امام بخاری پیغمبر علیہ السلام تک پہنچتے پہنچتے بیچ میں 5 واسطے آتے ہیں، لیکن امام بخاری تک پہنچتے پہنچتے 20 میں کہیں 30 واسطے آتے ہیں، کہیں 40 واسطے آتے ہیں، کہیں 50 آتے ہیں. اور ہم دین تک پہنچتے پہنچتے 40 50 واسطوں کے محتاج ہیں. صحابہ وہ ہیں جو بالواسطہ نہیں بلا واسطہ نبی کے شاگرد ہیں. عظمت صحابہ کی دوسری بنیاد یہ ہے، ہم صحابہ کرام کی عظمت کے اس لیے قائل ہیں، ہم ان کی عظمت کا پرچم اس لیے لہرا رہے ہیں، عظمت کا پھریرا اس لیے کر رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے نبی کے جھنڈے کو بلند کیا تھا. حضرات صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بے باک سپاہی بنے، بے لوث سپاہی بنے. بدر میں نبی گئے ہیں، سپاہی صحابہ بن کے گئے. احد میں نبی گئے ہیں، سپاہی صحابہ بن کے گئے. خندق میں پیغمبر گئے ہیں، سپاہی صحابہ بن کے گئے ہیں. خیبر میں پیغمبر گئے ہیں، سپاہی صحابہ بن کے گئے ہیں. مقام حدیبیہ میں نبی گئے ہیں، سپاہی صحابہ بن کے گئے. فتح مکہ میں پیغمبر گئے ہیں، سپاہی صحابہ بن کے گئے ہیں. تبوک کے میدانوں میں نبی گئے ہیں، سپاہی صحابہ بن کے گئے ہیں. جہاں دیکھو گے پیغمبر کے پرچم کو لہرانے والے صحابی ہیں. ان صحابہ کو لے کے پیغمبر علیہ السلام سپاہ سالار ہیں. آج دنیا بھر کے اندر مسلح افواج جرنیلوں کو پڑھتی ہے،
فوج کے مضامین میں مستقل مضمون ہوتا ہے کہ دنیا کے کامیاب ترین جرنیلوں کو پڑھو، کامیاب جرنیلوں کو پڑھ کے پھر تم بہتر سپاہی بنو گے۔ جس وقت کامیاب جرنیلوں کی فہرست تیار ہوتی ہے تو سب سے پہلی فہرست ہمارے آقا کی بنتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنتی ہے، کیونکہ کامیاب جرنل وہ ہوتا ہے جو تھوڑے سپاہیوں کو لے کے طوفانوں کے رخ موڑ دے۔ وہ جرنل کامیاب ہوتا ہے جو تھوڑے سپاہیوں کو لے کے دشمن کے بندے کم سے کم مارے لیکن اپنے پرچم لہرا دے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 313 کو لے کے نکلے، آقا علیہ السلام احد میں 3000 کو لے کے نکلے، پیغمبر علیہ السلام خندق میں 3000 4000 کو لے کے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں تھی، یہ ہزاروں کو لے کے نکلے۔ فتح مکہ میں 10,000 صحابہ کو لے کے نکلے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے مضبوط اور سب سے بڑا انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ کن کو لے کے نکلے؟ صحابہ کو لے کے نکلے ہیں۔ تو اس عظمت صحابہ کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ پیغمبر علیہ السلام کے بے لوث سپاہی تھے۔ عظمت صحابہ کی تیسری بنیاد یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کا مقدمہ پھیلا ہوا ہے۔ کسی بھی مقدمہ کے گواہ چاہیے، گواہ عادل ہوں، گواہ پاک صاف ہوں، گواہ صاف ستھرے ہوں، تو وہ گواہ ہوا کرتے ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ پورے کے پورے دین کے گواہ ہیں، اس لیے ہم صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں۔ اور آخری وجہ عرض کر دوں، مولانا کے سٹیج پہ پہنچنے سے پہلے صحابہ سارے عظیم ہیں۔ ان کی عظمت کی ایک بنیاد یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کی عظمت پہ قرآن براہ راست ناطق ہے، قرآن کریم براہ راست انہیں خطاب کرتا ہے۔ توجہ بھائی، توجہ۔ نہیں یہاں بس میری تقریر پوری ہو گئی۔ بس تقریر پوری ہونے دے، 2 منٹ 1 منٹ صرف اور صرف۔ تو میں نے پہلے آپ کے سامنے آج سبق رکھا ہے، خطاب تقریر نہیں، ایک مدرس کا سبق آپ کے سامنے رکھا ہے، اپنے طلباء کے سامنے رکھا۔ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کی تعریف آپ کے سامنے آئی، صحابی کی عظمت کی بنیاد کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ صحابہ نے براہ راست صحبت نبوت کو پایا۔ دوسری وجہ یہ صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام کے بے باک سپاہی ثابت ہوئے۔ تیسری وجہ یہ صحابہ کرام ہی کے لیے قرآن کریم براہ راست اتر رہا۔ قرآن کریم نے جب یہ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس کا خطاب صحابہ سے تھا۔ طلباء جانتے ہیں، صرف و نحو جاننے والے، الیوم اکملت لکم، کم یہ کم کون ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، یہ کم کون ہے؟ یہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ قرآن صحابہ اور سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پہ چلانا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ انعام کن پہ ہوا ہے؟ الیوم اکملت لکم صحابہ ہے، ورزی اور واتممت علیکم نعمتی، میں نعمتی فاتحہ میں ہے انعمت علیہم، اور یہاں ہے نعمتی، اتممت علیکم نعمتی، وہ فاتحہ میں پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، اور اللہ خود وضاحت فرما رہے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اپنی نعمت تم پہ پوری کی ہے۔ تو قرآن جس وقت کہتا ہے، براہ راست خطاب کرتا ہے، تو صحابہ سامنے ہوتے ہیں۔ کنتم خیر امتن، کنتم، طلباء اس کے وجود کو جانتے ہیں، کنتم
تم صحابہ کو کہا جا رہا ہے کنتم خیر امتن اخرجت للناس. قرآن اتر کے کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہ یہ معیت کیا ہے؟ معیت کیا ہے جی؟ میں نے حضرت کی معیت میں سفر کیا، لوگ کہتے میں نے حضرت کی معیت میں کھانا کھایا، لوگ کہتے میں نے فلاں کی معیت میں نماز پڑھی. قرآن صحابہ کو کہہ رہا ہے والذین معاہ. میں قرآن کی آیات کہاں تک پڑھتا چلا جاؤں؟ بات وہی ہے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. تو احباب کرام، میں انہی گزارشات پہ اجازت چاہوں گا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم.